کریلے کی چٹنی کے ساتھ چاول۔ وکاس اپنے ماتا پتا کے ساتھ فیض آباد نام کے شہر میں رہتا تھا۔ وہ لوگ زیادہ امیر تو نہیں تھے لیکن پھر بھی ان کا کھانا پینا اچھا ہوتا تھا۔ وکاس کی ماں کہتی ہے، ارے بیٹا، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ اب شادی کر لے تو۔ کل میں کٹی پارٹی میں گئی تھی تو وہ میری ساری سہیلی اپنی بہوؤں کی ہیں۔ میری بھی خواہش ہے کہ میری بہو آئے اور میں بھی اس کی جا کے وہاں پہ برائی کروں۔ اچھا ماں، تو آپ کو وہ برائی کرنے کے لیے چاہیے، مطلب آپ اپنا فائدہ سوچ رہی ہیں؟ میرا آپ کو کوئی خیال نہیں ہے۔ ارے نہیں بیٹا، تیرا ہی تو خیال ہے، اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ شادی کر لے جلدی سے۔ اگر تجھے کوئی لڑکی پسند ہے تو ہمیں بتا دے، ہم اس سے تیری شادی کروا دیں گے۔ ارے ماں، میرے پاس اتنی فرصت کہاں ہے کہ میں لڑکی پسند کروں؟ مجھے تو سارا دن آفس سے فرصت نہیں ملتی، بس صبح سے شام تک کام میں ہی لگا رہتا ہوں، اور میں لڑکی پسند کر ہی نہ لوں، مجھے کہاں سے لڑکی پسند آ جائے گی؟ تجھے خود کو بھی کوئی لڑکی پسند نہیں ہے، جو ہم لڑکی پسند کرتے ہیں تو اس سے بھی شادی نہیں کرتا، پتہ نہیں تو کس سے شادی کرے گا۔ مجھے تو اب تیری بہت فکر رہتی ہے۔ ارے ماں، آپ کیوں فکر کرتی ہو جائے گی شادی بھی ایک نہ ایک دن، آپ دیکھنا، اور آپ کی بہو آ جائے گی اور کر لینا اس کی برائیاں پھر جی بھر کے۔ یہ سن کر ساتھ بیٹھی اس کی بہن بھی بولتی ہے، بھائی ماں ٹھیک تو کہہ رہی ہے، آپ کو ہماری پسند کی ہوئی لڑکی پسند نہیں آتی ہے اور آپ اپنی پسند کی لڑکی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتے، پتہ نہیں آپ کی شادی کب ہوگی اور کب ہم بھابھی کو گھر لے کے آئیں گے۔ تو کچھ زیادہ بولنے لگی ہے، چپ کر کے بیٹھ جائے۔ اسی طرح سے کچھ وقت گزرتا ہے اور ایک دن شانتی کی دوست کی بیٹی اس کے گھر رہنے کے لیے آ جاتی ہے۔ وہ گوری کی دوست بھی ہوتی ہے اور وہ بچپن سے ہی اس گھر میں آتی جاتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا یہاں پہ بہت اچھا تعلق ہوتا ہے۔ یہ باتیں کر رہے ہوتے کہ اوپر سے وکاس آ جاتا ہے اور وہ کاجل کو دیکھ کے بولتا ہے، ارے چوہیا یہ کب سے آئی؟ اتنی بڑی ہوگی ابھی چوہیا ہی لگتی ہے، اور اب یہ کتنے دن یہاں پہ رہے گی؟ اور تبھی کاجل کہتی ہے، اچھا تو میں چوہیا ہوں، خود کو دیکھا ہے؟ لنگور جیسی شکل ہے تمہاری۔ تبھی ان کی ماں کہتی، ارے تم دونوں کبھی تو خاموش رہ لیا کرو، ہر وقت بس لڑتے رہتے ہو، بچپن سے ہی تم دونوں ایسے ہی لڑتے آ رہے ہو۔ تبھی گوری اپنی ماں سے پوچھتی ہے، ارے ماں آپ بتا دیں کھانے میں کیا بنانا ہے آج، تو ہم جلدی سے کھانا بنا دیتے ہیں۔ تبھی گوری کا پتا کہتا ہے، ارے گوری بیٹا، وہ میں کریلے لے کے آیا تھا نا، وہ بنا دو۔ پاپا پھر سے کریلے؟ اتنے کڑوے کریلے ہوتے ہیں، کون کھاتا ہے کریلے؟ کریلے تو پڑوسیوں کو دے دو، میں تو نہیں کھاؤں گا کریلے، اور کچھ اچھی سی سبزی بنا لو میرے لیے۔ یہ سن کر کاجل دل میں سوچتی ہے، اچھا تو لنگور کو کریلے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ بچوں میں اب اس کو بتاؤں گی، اب تو دیکھنا اس کو میں پورا ہفتہ کریلے کی چٹنی ہی کھلاؤں گی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ وکاس کو مزہ چکھائے گی۔ اگلے ہی دن کاجل تیار ہو کے سیدھا باہر آ کے بیٹھتی ہے اور وہ شانتی سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، ارے آنٹی، آپ کو پتہ ہے ایک وائرل انفیکشن پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں بھی بہت درد رہتا ہے۔ ارے کیا؟ یہ تو بہت بڑی خبر ہے، اب کیا ہوگا؟ ارے آنٹی آپ فکر نہ کریں، میرے پاس ایک نسخہ ہے، اگر ہم لوگ کریلے کی چٹنی ایک ہفتے تک کھائیں گے تو یہ وائرل انفیکشن ہم میں سے کسی کو بھی نہیں ہوگا، اور اس سے تو ٹاکسک بھی جسم کے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں بیٹا یہ ٹھیک ہے، اور کریلا تو ویسے بھی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو کاجل کہتی ہے، تو ٹھیک ہے آنٹی، آپ اس کی ساری ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دیں، چلو گوری ہم کچن میں چل کے تیاری کرتے ہیں کھانے کی۔ تبھی تو وہ دونوں وہاں سے اٹھ کے کچن میں چلی جاتی ہیں۔ کاجل پہلے کریلے کو ابال کے اور پھر اس کو گرینڈر مشین میں گرینڈ کر لیتی ہے اور پھر اس کی چٹنی بنا لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ چاول بوائل کر کے صبح ناشتے میں چاول اور چٹنی کریلے کی رکھ دیتے ہیں۔ اوپر سے وکاس آتا ہے تو کہتا ہے، ارے یہ کیا؟ یہ کریلے کی چٹنی یہ کون کھائے گا؟ اتنی کڑوی مجھ سے نہیں کھائی جاتی، ارے ماں میرے لیے کچھ اور ناشتہ بنا دو، مجھ سے یہ کریلے کی چٹنی نہیں کھائی جائے گی، اور یہ کس نے بنائی ہے؟ تو کاجل دن میں سوچتی ہے، اب مزہ آئے گا۔ دیکھو بیٹا، کریلے کی چٹنی بہت اچھی ہوتی ہے اور اس سے جسم کے ٹاکسک بھی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ماں یہ بہت کڑوی ہوتی ہے، مجھ سے نہیں کھائی جائے گی، یہ کریلے کی چٹنی بنی ہے، کھانی ہے کھاؤ، نہیں کھانی تو مت کھاؤ۔ تبھی کاجل بہت ہی خوش ہو رہی ہوتی ہے دل ہی دل میں، اور وہ سوچ رہے تھے وکاس سے بدلہ لینے کے لیے۔ وکاس منہ بنا کے کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ جاتا ہے، اور وہ صبح صبح ناشتے میں ہی نہ چاہتے ہوئے بھی وہی کریلے کی چٹنی کھانے شروع کر دیتا ہے، اور لگاتار 5 دن ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ اور ایک دن صبح صبح وکاس جب آفس کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے ایک چھوٹی سی بلی آتی ہے، جس کو بچاتے بچاتے وکاس خود نیچے گر جاتا ہے، اسے چوٹ آ جاتی ہے، اور جلدی سے سب اس کی آواز سن کے وہاں آ جاتے ہیں، اور کاجل اور گوری دونوں اس کو پکڑ کے بیڈ پہ لے جاتے ہیں۔ وکاس کو بہت گہری چوٹ آئی ہوتی ہے، سب گھر والوں کے ساتھ ساتھ کاجل کو بھی اس کا بہت دکھ ہوتا ہے۔ تبھی ڈاکٹر کہتا ہے آگے، وکاس کو بہت گہری چوٹ آئی ہے پاؤں کے پہ، جس کی وجہ سے اسے بیڈ ریسٹ کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کے ڈاکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کاجل کہتی ہے، وکاس تم فکر نہ کرو، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔
یہ کہہ کے کاجل وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ سیدھا کچن میں جاتی ہے اور وکاس کے لیے مکس سبزیوں کی اچھا ذائقے والا سوپ بنا کے لاتی ہے اور وکاس سے کہتی ہے وکاس یہ لو تمہارے لیے یہ میں نے سوپ بنایا ہے پی لو، اس سے تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ تمہاری صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ تبھی وکاس گوری کو پہلی دفعہ غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ گوری ویسے تو بہت سندر بھی ہوتی ہے اور اسی طرح سے کچھ وقت گزرتا ہے اور 5 دن گزر جاتے ہیں اور وکاس بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور کاجل کا بھی گھر جانے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ تبھی کاجل کہتی ہے تو آنٹی جی وکاس بھی ٹھیک ہو گیا اور میری مما بھی مجھے اب گھر بلا رہی ہے تو اس لیے مجھے اب گھر جانا ہوگا اپنے۔ تو تبھی وکاس جلدی جلدی بولتا ہے ارے ماں آپ کو اپنے لیے بہو چاہیے تھی نا، تو آپ میری کاجل سے شادی کروا دو۔ ویسے کاجل اتنی بری بھی نہیں، یہ سن کر سب کے چہروں پہ اسمائل آ جاتی ہے جیسے سب یہی چاہتے ہو۔ تبھی گوری کی ماں گوری سے کہتی ہے ارے گوری بیٹا دیکھا ہمارا پلان کام کر رہی کیا ہے۔ پلان؟ کیسا پلان؟ تبھی وکاس پوچھتا ہے۔ تبھی گوری کہتی ہے بھائی ہمیں پتہ تھا آپ ایسے تو ماننے والے ہیں نہیں، تو میں نے اور ماں نے یہ پلان بنایا تھا۔ ہاں بیٹا میں نے ہی کاجل کو ادھر بلوایا تھا تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار سکو اور ایک دوسرے کو پسند کر سکو اور تم دونوں کی شادی کو ہمیں کاجل بہت پسند ہے۔ تبھی کاجل کہتی ہے ویسے یہ لنگور بھی کچھ زیادہ برا نہیں ہے۔ تبھی وکاس کہتا ہے کہ ارے چویا اب زیادہ مت بول ورنہ تجھے گھر نہیں جانے دوں گا۔ یہ سن کر سبھی ہنس پڑتے ہیں۔ 10 طرح کی چٹنی کھانے والا سسرال۔ ہری پور نام کا ایک گاؤں تھا جہاں پہ سونم کا گھر تھا، وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ارے ماں آج تو ٹنڈے کی سبزی بہت اچھی بنی ہے، یہ تو ساری ختم ہو گیا، مجھے اور لا دو۔ ارے بیٹا اور نہیں ہے بس یہی تھی ماں، اور تھوڑی سی دے دو نا، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ ارے بیٹا تو کتنی ضد کرتی ہے، میں تجھے کہا ہے کہ نہیں ہے۔ ارے ماں دے دو، کیا ہوتا ہے، کیا پتا مجھے آگے سسرال میں جا کے یہ سب کچھ کھانے کو ملے یا نہ ملے، جانے میرے سسرال والے کیسے، ابھی تو مجھے پیٹ بھر کے کھانے دو ہر چیز۔ اچھا اب زیادہ مسکے نہ لگا، تو میں تجھے چٹنی لا کے دیتی ہوں تو اس سے کھا لے، اور سبزی بھی لا دیتی ہوں تھوڑی سی ساتھ میں، تجھے چٹنی کھانے کی بھی عادت ہونی چاہیے، پتہ نہیں تجھے کیسا سسرال ملے گا۔ تبھی وہ اپنی بیٹی کے لیے چٹنی اور تھوڑی سی سبزی اور لے کے جاتی اور سونم دوبارہ سے ہی ساری سبزی کھا جاتی ہے اور چٹنی وہ کھاتی ہی نہیں ہے۔ ارے یہ چٹنی کتنی گندی لگ رہی ہے شکل سے ہی، میں تو نہیں کھاؤں گی اس کو، یہ کہہ کے وہ اسی چٹنی میں پانی سے ہاتھ دھو دیتی ہے اور وہ کھانا کھا کے وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے وقت گزرتا ہے اور دیپک نام کے لڑکے سے سونم کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے ودا ہو کے اپنے سسرال چلی جاتی ہے، جہاں پہ اس کی ساس آرتی کا تھا لیے ان کا گھر پرویش کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ تبھی اس کی ساس اپنے گھر والوں میں سے سب کو اپنے پاس بلاتی ہے اور وہ ان کے گھر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے سونم کی ہائے نکل جاتی ہے۔ ارے اتنے سارے لوگ، مطلب اتنے سارے لوگوں کا مجھے ایک ساتھ کھانا بنانا پڑے گا، وہ بھی ہر روز۔ وہ دل دل میں ان کو گننے لگ جاتی ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اتنے لوگ، میں لوگوں کا کھانا بنا بنا کے تو پک جاؤں گی، بس اب تو میری ہو گئی۔ تبھی وہ اب اس کے ساتھ اپنی بہو کا گھر پرویش کرواتی ہے اور وہ دونوں گھر میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے وقت گزرتا ہے۔ سونم کی ساس آہستہ آہستہ اپنے سب گھر والوں سے سونم کو ملواتی ہے۔ ارے سونم بہو یہ تمہاری دادی ساتھ ہے، 500 ان کے۔ تبھی سونم ان کے پاؤں چھوتی ہے، ہم سے آشیرواد لیتی ہے اور یہ تمہارے ہیں جیٹھ جٹھانی تھی، اور اس کے بعد یہ ساتھ کھڑے ہیں تمہارے نند اور دیور۔ ارے بھابھی اب سے آپ کو ہماری ذمہ داری لینی ہوگی اور ہر روز ہمارے لیے کھانا بنانا ہوگا، وہ بھی ہر قسم کا۔ کیا آپ کو منظور ہے یہ سب کچھ؟ آپ تو سارا دن کھانے بنانے میں ہی لگی رہو گی اب۔ تبھی سونم کہتی جی مجھے منظور ہے۔ اسی طرح سے وقت گزرتا ہے اور پھر اگلی صبح شادی کی سونم صبح صبح گھر کی صفائی کرتی ہے اور اس کے بعد وہ تیار ہو کے صبح صبح پہلے رسوئی کے لیے کچن میں جاتی ہے، جہاں پہ اسے بڑا سا سلوٹا اور چٹنی پیسنے والا پڑا ملتا ہے۔ تبھی سونم اس کو سوچ کے دیکھ کے کہتی ہے ارے یہ کیا، یہ تو مجھے کوئی پہاڑوں جیسا ہی کچن لگ رہا ہے، اس میں سلوٹے کا کیا کام ہے؟ وہ وہیں دل میں سوچ رہی ہوتی ہے۔ تبھی اس کا دیور پتی اور سسر 3 تھیلوں میں بھر کر سبزی لاتے ہیں، جس میں دھنیا، ٹماٹر، ادرک، لہسن، شملہ مرچ اور بہت ساری سبزیاں ہوتی ہیں۔ سونم کچن میں کھڑی ہوتی ہے، وہاں پہ اس کی ساس آ جاتی ہے اور کہتی ہے بہو تمہیں اب ناشتے میں سب کے لیے 10 قسم کی چٹنی بنانی ہوگی، وہ بھی سلوٹے پر۔ یہ سن کر سونم بہت ہی حیران ہو جاتی ہے۔ ارے ماں جی 10 قسم کی چٹنی میں کیسے بناؤں گی؟ ارے ہاں بہو ہمارے گھر میں سب 10 قسم کی چٹنی ہی کھاتے ہیں کھانے میں، اور تمہیں یہ چٹنی اب ہر روز بنانی ہوگی، وہ بھی سلوٹے پر۔ اب بس جلدی سے تم چٹنی بنانے کی تیاری کرو، اور ہم سب کو بہت بھوک لگی، جلدی سے سب کے لیے ناشتہ بنا دو، سب نے اپنے کام پہ بھی جانا ہے۔
یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی جٹھانی آتی ہے کچن میں اور آ کے کہتی ہے ارے سونم تم نے ابھی تک چٹنی نہیں بنائی، جلدی سے چٹنی بنا لو، سب کے لیے کھانا تیار کر دو، سب نے کام پہ بھی جانا ہے۔ اور ہاں تم نے دھنیا کی چٹنی، پودینے کی چٹنی، لہسن کی چٹنی اور 10 قسم کی چٹنیاں تم نے بنانی ہیں۔ وہ چلی جاتی ہے اور سونم پیچھے سے مہارانی آرڈر تو ایسے دے کے گئی ہے جیسے کہیں کی مہارانی ہو، اب مجھے ہی سارا کچھ بنانا پڑے گا۔ تبھی سونم وہاں پہ کھڑی ہو جاتی ہے چٹنی بنانے کے لیے۔ سب سے پہلے وہ دھنیا کی چٹنی اس سلوٹے پر پیستی ہے اور اس کو کافی دیر بس پیسنے کے بعد اس کے بعد وہ شملہ مرچ کی چٹنی وہاں پہ پیستی ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ بہت تھک گئے ہوتے ہیں۔ ابھی 5 قسم کی چٹنی اس نے بنائی ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ بہت زیادہ تھک گئے ہوتے ہیں۔ ارے یہ کیا، ابھی تو 5 قسم کی چٹنی بنی ہے اور میرے ہاتھ ابھی سے بہت تھک گئے ہیں۔ ارے سونم جلدی سے لے آؤ چٹنی، سب ناشتے پہ ویٹ کر رہے ہیں تمہارا۔ جی جی لے کے آ رہی ہوں بنا کے۔ تبھی سونم سب کے لیے 10 قسم کی چٹنی بنا لیتی ہے کچھ ہی وقت میں، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ سب کو ناشتے کی ٹیبل پہ وہی 10 قسم کی چٹنی بھیج دیتی ہے۔ تبھی اس کی نند کہتی ہے ارے بھابھی یہ اتنی سی چٹنی، یہ تو ہم لوگ 1 منٹ میں چٹ کر دیں گے۔ ارے یہ کیا بھیا، اتنی زیادہ چٹنی پیٹ کے لیے اچھی نہیں ہوتی، گیس ہو جائے گی۔ ارے بھابھی اس کی فکر آپ نہ کریں، ہم یہ سب کچھ روز ہی کھاتے ہیں اور ہمارا پیٹ نہیں خراب ہوتا۔ اور اسی طرح سے کئی دن کچھ وقت گزرتا ہے اور وہ سب ہی منٹوں میں ہی ساری چٹنی چٹ کر جاتے ہیں اور روٹیاں ویسے کی ویسی بچی پڑی ہوتی ہیں۔ تبھی سونم اپنی دادی ساس سے کہتی ہے ارے دادی یہ کیا، آپ لوگوں نے تو چٹنی کھا لی اور روٹیاں ویسے پڑی ہوئی ہیں اور آپ نے تو روٹی کھائی نہیں۔ ارے بہو میں کیسے روٹی کھاؤں، میرے تو دانت ہی نہیں ہیں اور اب میں نے بس اس لیے چٹنی کھا لی، تو میرے لیے ایسے کا چاول ابال دے اور ساتھ میں مجھے دھنیا کی چٹنی بنا دے، میں وہ کھا لوں گی۔ تبھی سونم پھر سے کچن میں جاتی ہے اور وہ دھنیا کی چٹنی بناتی ہے اور ساتھ میں اپنی دادی ساس کے لیے چاول بناتی ہے اور پھر ایک پلیٹ میں لگا کے وہ اس کو ناشتہ کروانے کے دیتی ہے۔ اس طرح سے ہی دن گزرتے رہتے ہیں اور سونم روز ہی لگاتار سب کے لیے سلوٹے پر چٹنی پیستی تھی صبح صبح، اور سب کو ہی ناشتے میں چٹنی کھاتے تھے، جس کی وجہ سے سونم کے ہاتھ تھک جاتے تھے بہت اور کبھی کبھی تو ہاتھوں میں چھالے بھی پڑ جاتے تھے۔ سونم اس سب سے بہت تنگ آ چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ لگی ہوئی تھی اور کسی سے بھی نہیں کہتی تھی۔ اسی طرح سے کچھ وقت گزر جاتا ہے اور پھر ایک دن صبح صبح سونم اپنے پتی سے کہتی ہے ارے جی مجھ سے اب روز روز چٹنی بنتی، میں چٹنی بنا بنا کے تھک گئی ہوں۔ جس کی وجہ سے اس کا پتی کہتا ہے ارے سونم سب چٹنی کھاتے ہیں، تمہیں کیا ہوتا ہے بنانے میں، بنا دیا کرو۔ سبھی ان کے گھر میں بہت شوق سے ہی وہ چٹنی کھاتے تھے، اسی لیے ہی سونم ان کی باتوں کو وجہ سے روز ہی چٹنی بناتی تھی، اور سلوٹے پر چٹنی پیسنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں بہت بڑے بڑے چھالے بھی پڑ جاتے تھے کبھی کبھی۔ اسی طرح سے دن گزرتے ہیں اور ایک دن جب سونم کا پتی اپنے گھر والوں سے کہتا ہے آپ لوگ روز ہی سونم سے چٹنی بنواتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں بہت بڑے بڑے چھالے بن گئے ہیں۔ اور سونم کا پتی جا کے ڈاکٹر کو بلا کے لے کے آتا ہے، جس کو دیکھ کے ڈاکٹر کہتا ہے ارے یہ کیا، آپ لوگ اس سے کچھ چٹنی پسوانے والی فیکٹری میں کام کرواتے کہ اتنے بڑے بڑے چھالے، تو اس کو ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں بھی۔ ڈاکٹر ان کے گھر والوں کو کہہ رہا ہوتا ہے، سب گھر والے اس کی باتیں سن کر شرمندہ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ارے سونم بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، اب سے ہم لوگ چٹنی نہیں کھائیں گے اور ہم لوگ اپنی عادت چھوڑ دیں گے چٹنی کھانے کی۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی سونم کو چٹنی بنانے کا نہیں کہتے۔